اور جاتے جاتے لاسٹ ٹائم ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں. پورا مہینہ ہم نیکی کر رہے ہیں, رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہیں, اعتکاف کر رہے ہیں, طاق راتوں میں جاگ رہے ہیں, لاسٹ میں کہا جا رہا ہے کہ صدقہ فطر ادا کرو. کیا مقصد ہے بھائی اس کا؟ جواب دیا گیا طہرۃ للصائم, روزے دار سے کچھ بھول چوک ہو گئی ہوگی, روزے کے دوران ہو سکتا ہے روزے کے تقاضے کچھ ادھورے رہ گئے ہوں, کچھ کمی رہ گئی ہو, تو صدقہ فطر کے ذریعے اللہ اس کمی کو پورا کر دے گا. اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ طعمۃ للمساکین, عید کے دن جب اپنے گھر میں سیویاں کھا رہے ہوں گے, کچھ غریب ایسے بھی ہوں گے جن کے گھر میں روٹی نہیں ہوگی. عید کے دن جب اپنے گھر میں ہم چکن کھا رہے ہوں گے, کچھ غریب ایسے ہوں گے جن کے گھر میں دال کا بھی انتظام نہیں ہوگا. ان غریبوں کے گھر میں عید کے دن کم سے کم چولہا جلے, اس بات کی شیورٹی اور اس بات کے اطمینان کے لیے صدقہ فطر کو فرض کیا گیا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس سے سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ تم شادی میں, بیاہ میں, خوشی میں, عقیقہ میں, ولیمہ میں اپنے غریب بھائیوں کا بھی خیال کرو. بلغوا کی لسٹ بناؤ تو 100 غریب محلے کے ان غریبوں کی بھی لسٹ بناؤ جن سے کوئی رشتہ نہیں ہے, جو تمہاری برادری کے نہیں, تمہارے خاندان کے نہیں, تمہارے رشتہ دار نہیں, مگر وہ بیچارے غریب ہیں. ان 100 لوگوں کے کو ایک دن بڑھیا کھانا مل جائے, ان کی عید ہو جائے گی. یہ سبق ہمیں ملا کہ اپنی خوشی میں اپنے غریب بھائیوں کو بھی شامل کریں. ہم کپڑا لینے جاتے تو کہتے بھائی لینن نکالنا, لینن, ہم لینن نہیں پہنتے ہیں, ہم 600-700 میٹر سے کم والا نہیں پہنتے. اور کچھ بیچارے ایسے بھی غریب ہیں جن کے بچے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے روتے رہتے ہیں کہ ابا ہم کو بھی کپڑا دلا دو. تمام لوگوں کے بچے نئے کپڑے پہن رہے ہیں, باپ بیچارہ آنسو پی کے رہ جاتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی کچھ پیسے ہوتے, اپنے بچوں کو میں کپڑا پہنا دیتا. ان غریبوں کا خیال رکھا جائے, یہ رمضان کا روزہ ہمیں سکھاتا ہے. اور اسی لیے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, صدقہ فطر کے بارے میں عام طور سے علماء اہل حدیث کی یہی رائے ہے کہ اناج دیا جائے, اور میں بھی کہتا ہوں کہ بہتر ہے کہ اناج دیا جائے. مگر ہمیں ایک اور پہلو پر غور کرنا پڑے گا. ایک آدمی غریب ہے, اس کو 10 لوگوں نے مل کر کے 10-10 کلو آٹا دے دیا. اس کے گھر میں 1 کنٹل آٹا ہوگا, 100 کلو آٹا ہوگا. اب آٹا تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 مہینے چل جائے گا, مگر اس سے اس کا مسئلہ نہیں حل ہوگا. اب وہ کیا کرے گا؟ جو آٹا ہم نے 30 میں, 35 میں, 40 میں خریدا ہے, وہ آٹا ہم سے لے گا اور اس آٹے کو مارکیٹ میں لے جا کے 25 میں بیچے گا اور اپنا کام نکالے گا. اسی لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں, اور مجھے بھی یہ بات بڑی معقول لگتی ہے, کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اگرچہ اناج دیا جاتا تھا, مگر وہاں آپ حدیث میں دیکھیں صرف گیہوں کا ذکر نہیں ہے, وہاں پنیر کا بھی ذکر ہے, وہاں کھجور کا بھی ذکر ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس زمانے کی خوراک تھی. ہم کیا دیتے؟ صرف آٹا دیتے. دوسری بات, نبی کے زمانے میں یہ تمام چیزیں بھی کرنسی کا درجہ رکھتی تھی. وہ کیا کرتے تھے؟ گیہوں دے کر کے جو خرید لیتے, گیہوں دے کر کے کھجور خرید لیتے, یعنی ہمارے جیسے روپیہ دے کر کے سامان خریدتے. وہاں یہ ساری چیزیں بھی کرنسی تھی. آج ہماری کرنسی کیا ہے؟ روپیہ, پیسہ ہے. تو اسی لیے علماء اہل حدیث کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ قیمت بھی, اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں اس بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم اناج دیتے ہیں تو اس کا مس یوز ہوگا, اونے پونے ریٹ میں وہ بیچ دے گا, اور جس مقصد کے لیے ہم صدقہ فطر دے رہے ہیں وہ مقصد پورا نہیں ہوگا, اس لیے قیمت بھی دی جا سکتی. اگرچہ اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کہ اناج دینا زیادہ بہتر ہے, تو کچھ اناج بھی دے دیا جائے, کچھ قیمت بھی دے دیا جائے, اس طریقے سے تاکہ اس غریب کا دونوں طریقے سے کام چل جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیچ کا راستہ یہ زیادہ بہتر ہے. تو میرے بھائیو, رمضان یہ سارے سبق ہمیں دے کر کے جا رہا ہے